الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مختار حبیب کردگار سید الابرار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور سروراں سر نشین مہوشاں سر خیل زہرہ جمالاں نیر تاباں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واصف علی واصف ایک بہت بڑے لکھاری ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ بات کیا کر رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی ایک کوے سے سیکھا ہے۔ تو جب بھی کوئی تقریر سنا کریں، کانوں کے چسکوں کے لیے نہیں، لذت کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے سنا کیجیے۔ آج کی یہ محفل بھائی محمد ندیم مصطفی صاحب اور محمد حسن صاحب اور محمد عثمان صاحب اور بھائی عطاء اللہ صاحب اور محمد عثمان صاحب، دیگر اراکین ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے حلقہ مہلوال والے ساتھی، میں تمام دوستوں کا، آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ان ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں مجھے اور آپ کو بیٹھ کے چند گھڑیاں
اللہ اس کے رسول اور اولیاء کرام کا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، اعمال صالحہ اور مرد صالحہ۔ اہل سنت والجماعت میں نہ افراد ہے نہ تفرید، ہم اعمال صالحہ کو بھی مانتے ہیں اور مرد صالحہ کو بھی مانتے ہیں۔ چونکہ آج کی یہ محفل بنام بحضور محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی یاد میں منعقد ہے، تو ذات کے وسیلہ سے چند گزارشات کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں نیک کار سے نیک یار بہتر ہے۔ نیک عمل کرو گے تو کہیں تکبر، خود نمائی، غرور پیدا ہو جائے گا۔ اگر غرور پیدا ہو گیا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، جتنی کو لمبی کھجور ہے۔ چڑھ جاویں تے چوسے نشہ پریم، گر جاویں تے چکنا چور ہے۔ تو اگر مرد صالحہ کا ساتھ ہوگا تو انسان ڈگمگانے لگے گا، تو مرد صالحہ آگے بڑھ کے تھام لے گا، سہارا دے گا۔ اسی لیے تو کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اقبال کہتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، متاں کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا مول لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ میرے سرکار اعلیٰ ہیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سواد صحبت مرداں دی بہت چنگی، مرد برے نو نیک بنام دینے، مرد رب دے جو نے ولی اللہ، نکلے تیر نو واپس لے آم دینے۔ نظر کیمیا جنہاں نو رب بخشی، مویاں نو زندہ کر دکھاو دینے۔ قدم چم یعقوب اللہ والیاں دے، پھڑے چور نو کتب بناؤ دے۔ تو یہ جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، انسان کو اوج ثریا پہ لے جاتا ہے۔ کہا اے عمر، عمر نے کہا ابو بکر، کہا کیا ہے عمر؟ کہا ساری نیکیاں لے لے۔ سمجھ گئے بات کو اہل دل، اہل بصیرت سمجھ گئے، اہل نظر سمجھ گئے۔ کہا اے عمر ساری نیکیاں لے لے۔ عمر نے کہا اے ابو بکر ساری زندگی بھر کی پونجی کمائی جو جمع کی نیکیوں کی لے لے، ایک نیکی دے دے۔ کہا عمر کون سی؟ کہا وہ صحبت والی، کہا وہ خدمت والی، وہ خدمت والی، وہ صحبت والی، وہ خدمت والی۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں جن کا جانا ہوا، مدینہ منورہ میں جن کو حاضری کا شرف ملا،
وہاں پہ آپ نے کبوتروں کو دیکھا ہوگا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ جو کبوتر ہیں نا، وہ اس کبوتر کی نسل میں سے ہیں جس نے اس رات کو غار کے منہ کے سامنے انڈے دیے تھے، جس نے حضور کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو زندہ رکھا، ان کی نسل کو زندہ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کم و پیش 10 سال حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا سل ربیہ، مانگ۔ کہا آقا کیا مانگوں؟ دونوں جہان کی نعمتوں کا وارث تو میرے پاس ہے۔ فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ مولا علی کی بارگاہ تھی، کسی نے کہا حاتم تائی بہت سخی ہے، اس کے گھر کے 8 دروازے ہیں، مانگنے والا ایک دروازے سے جاتا ہے تو وہ خیرات اس کی جولی میں ڈالتا ہے، پھر وہ خیرات لینے کے لیے انہی قدمی پلٹ کے پھر دوسرے دروازے سے جاتا ہے۔ حاتم تائی پہچانتا ہے مگر وہ اسے کہتا نہیں کہ تو کیوں پلٹ کے آیا، تجھے تو میں نے دے دیا تھا، وہ پھر بھی دے دیتا ہے۔ وہ 8 دروازے آتا ہے، حاتم تائی کچھ نہیں کہتا۔ حضرت علی فرمانے لگے تو پھر کیا وہ سخی ہوا کہ جس کے پاس ایک مرتبہ آیا تو اس کا دامن نہ بھرا، اسے دوسری مرتبہ پھر جانا پڑا۔ میں تجھے ایک سخی کا در بتاتا ہوں، جہاں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو پھر دوبارہ پلٹ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ در رسول ہے۔ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھاؤ ایسا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ آؤ تجھے رسول اللہ کا در دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو حضور فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو جو چاہے مانگو۔ اچھا اتنی بڑی بات وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ تو میرے حضور نے کہا جو چاہے مانگو، تو حضور کے پاس تھا نا، کیوں نہیں ہے؟ تھا۔ انا قاسم واللہ یوتی، دیندہ خدا تے ونڈیندہ محمد، دیندہ خدا تے ونڈیندہ محمد۔ حضور نے فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی رفاقت دنیا میں نصیب ہوئی، میں چاہتا ہوں آخرت میں بھی ایسی ہی آپ کی رفاقت ہو، جیسے ادھر آپ کی خدمت کر رہا ہوں چاہتا ہوں ویسے ادھر آپ کی خدمت کروں۔ حضور فرمایا کثرت صلات اور طویل سجدوں سے میری مدد کرنا، جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا کی ہے۔ آپ نے واقعہ متعدد بار علماء سے سن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کنویں پہ رش تھا، لڑکیاں دور کھڑی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اس انتظار میں تھی کب لوگ پیچھے ہٹیں اور ہم پانی پلائیں، مگر لوگوں کا رش تھا۔ اتنے میں جناب موسیٰ نے دیکھا تو آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پکڑ کے پانی پلا دیا۔ جب پانی پلا دیا لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں، جناب موسیٰ اپنی معاملات میں لگ گئے۔ لڑکیاں کس کی تھیں؟ وہ جناب شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ جا کے کہا ابا جی ایک آج باکمال وصف والا نوجوان دیکھا ہے، حیا والا انسان دیکھا ہے، آج پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پہ گئیں تو رش بہت تھا، پانی نہیں پلا سکتی تھی، مگر اس لڑکے نے
بڑی جرت اور بہادری سے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جناب شعیب علیہ السلام نے کہا بلاؤ انہیں، بلایا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ 10 سال خدمت کی۔ اب 10 سال خدمت کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام واپس جب جانے لگے نا، تو جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا۔ ابھی راستے میں تھے کہ ٹھنڈ بہت تھی، دور آگ جلتی دیکھی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بٹھایا اور کہا کہ میں ابھی آگ لے کے آتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو آگ تو ایک اور معاملہ تھا، وہاں تو گئے آگ لینے تھے، نبوت مل گئی تو واپس لے کے آ گئے۔ تو یہ وہ اس خدمت کا صلہ تھا۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو اگر شیخ کامل مل جائے، مرشد کامل مل جائے، اچھے کی صحبت مل جائے، تو پھر انسان زمین سے اٹھے اور اوج ثریا پر پہنچ جائے، دیر نہیں لگتی۔ پھر وہ مقام ملتا ہے کہاں وہ امیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کہاں وہ امیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کہاں وہ مقام۔ کہا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، میں معراج کی رات جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے سے آگے آگے سماعت کر رہا تھا۔ حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت گر نہ ہوتی سگے دنیا ہوتا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب، بولو بولو، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اتنی جلدی زمین سے انسان اٹھتا ہے، اوج ثریا پہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن خدمت کر کر کے یہ مقام ملا کہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو فرمانے لگے شیخ کامل امام جعفر صادق، اے با یزید ذرا اس طاق سے مجھے کتاب تو پکڑانا۔ کہا حضور طاق کہاں ہے؟ کہا اس دیوار کے پاس۔ کہا حضور وہ دیوار کہاں ہے؟ کہا اس دروازے کے پاس۔ کہا حضور وہ دروازہ کہاں ہے؟ کہا اتنی دیر ہو گئی میری خدمت پہ معمور ہوئے، تمہیں نہ طاق کا پتہ، نہ دروازے کا پتہ، نہ دیوار کا پتہ۔ کہا حضور اب عشق میں مقام وہ آ گیا ہے، جدھر دیکھتا ہوں آپ ہی نظر آتے ہیں، اب جدھر دیکھتا ہوں آپ ہی نظر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شعیب آئے میسر، تو پھر امام جعفر صادق فرمانے لگے اب بایزید تیرا کام مکمل ہوا، اب اٹھو اور بستان میں جاؤ اور جا کے مخلوق خدا کی خدمت کر۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ نوجوان ہے، خوب رو ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، مگر زندگی عمل سے عبارت ہے۔ حسین چہرہ، جنگلوں میں پھرنا، وظائف پڑھنا، صوم و صلات کا پابند۔ 3 دن گزر گئے روزہ رکھے ہوئے، کھانے کی خبر ہی نہیں۔ اچانک صحراؤں بیابانوں سے نکلتا ہوا دریا کے کنارے پہ آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک سیب بہہ رہا ہے۔ جب سیب پہ نظر پڑتی ہے تو بھوک تڑپ اٹھتی ہے، سیب کو پکڑا، کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو اندر کا درویش بیدار ہو گیا، تو نے یہ
تقوی کے خلاف کیا، سیب کھا لیا۔ یہ کس کا سیب تھا؟ کون اس کا مالک تھا؟ کیوں کھا لیا؟ اب یہ خیال، یہ تصور جھنجھوڑ رہا ہے اہل تقوی کے لیے۔ یہ بات وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قمیص سے اتنا درہم برابر چھینٹ پڑ گئی تو اس کو دھو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کا ہی تو فتویٰ ہے کہ اتنے سے نماز ہو جاتی ہے اور پھر بھی آپ اس کو دھو رہے ہیں۔ فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ تو کہا اب اندر کا درویش بیدار ہو گیا۔ کہا یہ کس کو پوچھا تھا؟ یہ جو کھا لیا۔ کہا چل ڈھونڈ اسے، تلاش کر اسے، وہ کہاں ہے؟ اب پیچھے کو پلٹ پڑ چل دیے، ادھر سے یہ چل دیے، ادھر ایک بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ذرا غور فرمائیے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی بات۔ ادھر سے یہ چل دیے، یہ واقعہ آپ نے تو متعدد بار سماعت کر رکھا ہے۔ ادھر سے یہ چل دیے، ادھر سے وہ چل دیے۔ نام اس نوجوان کا ہے صالح جنگی دوست۔ اب ادھر سے یہ چل دیے، ادھر عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں پہنچے تو مالی سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ کہا عبداللہ نام ہے ان کا۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہاں ادھر ہی آس پاس ہی کہیں ہوں گے۔ جب جناب عبداللہ کے پاس پہنچے تو جناب عبداللہ نے جناب صالح جنگی دوست کو دیکھا تو دیکھ کے کہا نوجوان کدھر آئے؟ کہا حضور ایک خطا ہو گئی۔ کہا کون سی؟ کہا ایک سیب بہ رہا تھا، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھا لیا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں۔ کہا ایسے کیسے تجھے چھٹی ہو جائے گی؟ ایسے کیسے تو چلا جائے گا؟ تو نہیں جا سکتا۔ کہا حضور اس کے پاداش میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا تجھے 10 سال اس باغ کو پانی دینا پڑے گا۔ کہا حضور مجھے قبول ہے اگر میری خطا معاف ہو جائے تو۔ 10 سال پانی دیا۔ کہا حضور اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، 2 سال اور پانی دو۔ کہا حضور پھر خطا معاف ہو جائے گی؟ کہا ہو جائے گی معاف، پانی دو۔ 2 سال اور پانی دیا۔ کہا حضور خطا معاف، اب میں جاؤں؟ کہا نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ کہا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ہوئے۔ کہا اب تم نہیں جا سکتے، میری ایک اپاہج بچی ہے جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ پکڑتی ہے، نہ چلتی ہے، اس سے تیری شادی کرنی ہے۔ کہا حضور پھر اجازت مل جائے گی؟ کہا مل جائے گی۔ یارو ایک چھوٹا سا سیب کھایا، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی مصیبت۔ یہ آزمائش ہے، مصیبت نہیں ہے، کیونکہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اہل اللہ پہ جو آتی ہیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، جو ہم پہ گرتی ہیں بجلیاں، جو آج آئے روز زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو طوفان آج برپا ہے، یہ معیشت ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے، یہ آج جو دہشت گردی ہے، یہ جو آج نفرتیں ہیں، یہ ہم پہ آزمائش نہیں ہے، یہ تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کی ہمیں سزائیں مل رہی ہیں۔ ہم کہاں جن کے مقاصد زندگی کے بڑے ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، نہ ہماری زندگی کے مقاصد بڑے، نہ ہم پہ مصیبتیں کوئی بڑی۔ ان لوگوں کے مقاصد بڑے تھے اور ان کے پر آنے والی مصیبتیں بھی بڑی تھی، اور انہوں نے مصیبتوں کو خوشی خوشی جیلا،
اور برداشت کیا، پھر انہوں نے جب خوشی خوشی جیلا، برداشت کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیے، کرم نوازیاں کی، کیونکہ یہ کمال کو جانے والے تھے۔ جو لوگ کمال کو جانے والے ہوتے ہیں ان پہ مصائب آتے ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ان کو خوف دیا جاتا ہے، بھوک دی جاتی ہے، دکھ دی جاتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی کے مقاصد بڑے ہوتے، ان کی زندگی کے مقاصد بڑے ہوتے۔ یہ آنے والا مرید تھا جس کے پاس آ رہے تھے، یہ پیر تھا۔ آنے والا شاگرد تھا، یہ استاد تھا۔ آنے والا سالک تھا، یہ مرشد تھا۔ آنے والا سونا تھا، یہ کسوٹی تھا۔ آنے والا کندن تھا، یہ بٹھی تھا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرخیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ تو انسان کو پہلے مشکلات، مصائب، تکلیفیں، فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرخیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، کہا پہلے مشکلات پھر آسانیاں ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں پہلا مشکل پھر تمنا، پہلا کنڈا پھر پھول۔ پہلا مشکل پھر تمنا، پہلا کنڈا پھر پھول، مغروں شیط پہلا مکھیاں ڈنگ دیاں ڈنگوا لیا۔ تو پہلے انسان پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو آنے والا آ رہا ہے، بلانے والا بلا رہا ہے۔ بلا لیا، اب کہا تو نہیں جائے گا، تو ادھر ہی رہے گا۔ 10 سال خدمت کی، پھر 2 سال، پھر اپاہج کے ساتھ اب تجھے شادی کرنا ہوگی۔ کیسی یہ بھاری بھرکم مصائب ہیں، یہ امتحان ہے۔ مگر دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، آپ نے ہیرے کو دیکھا، آپ نے موتی کو دیکھا، صدف اپنا منہ کھولے، ایسے اپنا صدف اپنا منہ کھولے، جسے سپی کہتے ہیں، صدف اپنا منہ کھولے انتظار کرتی ہے کوئی قطرہ موتی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میرے اندر آ جائے۔ کوئی قطرہ موتی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میرے اندر آ جائے۔ صدف نے منہ کھولا ہوا ہے، پھر ایک قطرہ آتا ہے جس میں موتی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر وہ موتی بننے کے لیے جب اس صدف میں گرتا ہے، صدف اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ پھر صدف اپنا منہ بند کر لیتی ہے، پھر بند کر کے وہ صدف سمندر کی تہوں میں چلی جاتی ہے۔ ایویں قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ایویں قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، پہلے مشکلات ہیں اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ پہلے مشکلات ہیں اس کے بعد آسانیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ نبی ہے، بیٹا جانشین مقرر ہونا ہے۔ اب اس طرح کے جانشین تو نہیں ہے نا جیسے آج کے جانشین ہیں۔ وہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من، کہ یہ ان کے باپ دادا تو محنت کر کے دنیا سے چلے گئے اور وہ عقاب تھے، وہ شہین تھے، مگر آج عقابوں کے شہینوں کے گھونسلوں میں کوے آ کے بیٹھ گئے۔ اور ایسا وہ جانشین تو ترتیب نہیں نہ پانا تھا، وہ باپ پیغمبر تھا جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور بیٹا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جی میں ایک خواب دیکھتا ہوں، 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ کہا بھائیوں کو نہ بتانا، جناب یعقوب نے منع کر دیا۔ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باز آ گئے۔ اب بھائیوں کو پتہ چل گیا، چھپ کے سن لیا۔ اب لے گئے یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کو، پھر واپس قمیض لے کے آ گئے، خون لگا کے کسی جانور کا۔ کہا ابا جی یہ دیکھو ہمارے بھائی کو ایک باہر کا جنگلی جانور کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض کو پلٹا، ادھر سے دیکھا، پھر ادھر سے دیکھا، پھر ادھر سے دیکھا۔ کہا میرے بیٹو وہ کتنا عقل مند بھیڑیا تھا
جس نے قمیض کا احترام تو نہ احترام کیا مگر یوسف کو نہ چھوڑا. مگر یعقوب علیہ السلام رب کا پیغمبر، جانتا سب کچھ ہے، مگر کنعان کے کنویں میں جناب یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو حکم نہیں کہ جائے، پیغمبر خود کہتا ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، مگر دعائے استقامت ہو رہی ہے، دعائے نجات نہیں ہو رہی، کیونکہ پتا تھا ایویں تے قیمتی نہیں، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے اٹھے، مصر کی صلاحوں کے پیچھے صلاحوں سے اٹھے، اور کہاں جناب یوسف کی بولیاں لگ رہی ہیں، کہاں سے ہوتے ہوئے یوسف پھر اس میدان پہ پہنچتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں. تو یہ مصائب، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں اہل اللہ کو جو ملتی ہیں، ان کے مقام کو سر بلند ہونے کے لیے، اور یہ ایک معاملہ ہے اور یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان گاہ سے گزرنا پڑتا ہے. اور جناب صالح جنگی دوست کو جناب عبداللہ نے کہا کہ اب کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے. انہیں پتا تھا جس نے وہ ڈیمانڈیں مان لی یہ بھی مان لے گا، کیونکہ نگاہ والے دیکھ لیتے ہیں، آنے والا کون ہے. اہل اللہ جان جاتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو. تو وہ دیکھ لیا نا، انہوں نے، جناب عبداللہ سمعی نے دیکھ لیا کہ آنے والا کون ہے، کوئی معمولی نہیں. اب ان کو، اس قطرے کو صدف نے اپنے دامن میں لے لیا. اب اس قطرے کو جو جوہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے دامن میں لے لیا. یہ صدف جانتی تھی، یہ عبداللہ سمعی جانتے تھے، یہ آنے والا کوئی عام نہیں، معمولی نہیں، یہ خاص ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ غوث اعظم کا باپ بن جائے. یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ غوث اعظم کا باپ بن جائے. صدف نے منہ کھولا، جناب صالح دوست جنگی آ گئے. میرے دوستو دیکھ لیا نا، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نور بصیرت، نظر بصیرت کے 3,66,000 اجزاء ہیں. کتنے؟ 3,66,000 اجزاء ہیں نور بصیرت، نظر بصیرت کے، جس میں سے ایک جز انسان کو دیا گیا، جس جز سے انسان ساری کائنات کو دیکھتا ہے. باقی تمام کے جتنے اجزاء ہیں وہ کامل وارث عارف کو دیے جاتے ہیں. اسی لیے تو وہ نگاہ نیچے کرتا ہے اور عرش معلیٰ پہ ڈال دیتا ہے. اسی لیے تو وہ نگاہ نیچے کرتا ہے اور عرش معلیٰ پہ ڈال دیتا ہے. حضور نے بھی فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ والوں کی قلبی بصیرت سے ڈرو، یہ اللہ والے اپنی قلبی بصیرت سے دیکھتے ہیں تمہیں. حضرت عثمان غنی کا دربار لگا ہے، آنے والا ایک صحابی آ رہا ہے. راستے میں ایک دو شیزہ خوبصورت لڑکی نظر آ گئی. صحابی کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو اس کے حسن و جمال پہ نظریں جمی رہی. اسی خیال اور تصور میں جناب عثمان کی بارگاہ میں آ گئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضرت عثمان نے کہا کیسا زمانہ آ گیا کہ لوگ اپنی نگاہوں میں زنا کے اثرات رکھتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن. تو وہ آدمی جلدی سے بولا کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نور سے اللہ والے دیکھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ واز نہیں کیا کرتے تھے. آپ کے ماموں اور آپ کے مرشد سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کو فرمایا کرتے تھے واز کرو. آپ نہیں واز کرتے تھے. ہچکچاہٹ، یہ نہیں آتا نہیں تھا، آتا تھا مگر واز کرتے نہیں تھے، ہچکچاہٹ تھی. ایک دن رات کو سوئے تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی.
रुख मुस्तफ़ा सामने, वद्दुहा चेहरा सामने, वल्लैल की जुल्फें सामने, हामीम का कुंडल सामने, अलम नशरा का सीना सामने। हजूर इस्लाम ने फरमाया जुनैद बगदादी वाज किया करो। सुबह उठे, ऐलान हो गया जुनैद बगदादी वाज करेंगे। सारे लोग मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे, वाज हो रहा है। एक ईसाई लड़का नौजवान अपना बेस बदल के जनाब जुनैद बगदादी के सामने आके बैठ गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज फरमा रहे थे, अचानक खड़ा हो गया, क्योंकि वो इम्तिहान लेने आया था। खड़ा हो गया। हजूर इत्ताकु फिरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, इस हदीस की तशरीह कीजिए। आपने फरमाया इसकी तशरीह ये है कि तुम अब ईसाईयत को छोड़ो और दारा इस्लाम में दाखिल हो जा। हजरत यह है इत्ताकु फिरासतल मुमिन, जो कल्बी नजर से अहलुल्लाह देखते हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बादशाह वक्त महमूद गजनवी पैगाम भेजा करता था, मेरी बारगाह में आओ। आप फरमाते हम अल्लाह वालों का क्या ताल्लुक बादशाहों की मजलिसों में जाना, अगर किसी बादशाह को हाजत है तो वो हमारे पास आए। तो उसने पैगाम भेजा और कहा आतिउल्लाह व आतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम, इसके तहत आओ। आपने फरमाया आतिउल्लाह के चक्कर में हूं और आतिउर रसूल से शर्मिंदा हूं और उलुल अम्र तक अभी पहुंचा नहीं। अब महमूद गजनवी ने जब ये माजरा देखा तो कहा कि ये क्या मामला, क्या वाकई अल्लाह का वली है, मेरे पास नहीं आता। चलो अल्लाह के वली के बारे सुन रखा है, वो इत्ताकु फिरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है तो इसको पहचान ले, जरा इसका इम्तिहान ले लें। अबुल हसन खरकानी का कहा गुलामों को औरतों वाले कपड़े पहना दो और औरतों को गुलामों वाले कपड़े पहना दो, मर्दों वाले औरतें पहन लें, औरतें वाले मर्द पहन लें कपड़े। और चलो महमूद गजनवी ने कहा चलो चल के अबुल हसन खरकानी के पास चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या वो पहचानता है कि नहीं। इधर से काफिला आ रहा था, किसी ने आके चुपके से बता दिया जनाब अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को महमूद गजनवी आ रहा है। आप उठे तो अंदर चले गए, कहीं मुझे इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा ना होना पड़े। अंदर चले गए। जब महमूद गजनवी आया तो आपने फरमाया अपने गुलामों को, खादमों को, औरतों को मर्दों वाले कमरे में बिठा दो और मर्दों को औरतों वाले कमरे में बिठा दो। अब गुलाम तो इस कैफियत से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि औरतों ने मर्दों वाले कपड़े पहने थे, मर्दों ने औरतों वाले कपड़े पहने थे। कहा औरतों को मर्दों वाले कमरे में बिठा दो और मर्दों को औरतों वाले कमरे में बिठा दो। महमूद गजनवी हाथ बांध के खड़ा हो गया, हुजूर मुझे इल्म नहीं था आपका ये मुकाम है, मैं तो कभी इधर मारा मारा फिर रहा था, आज वक्त आ गया कि मुझे अब कुछ अनायत फरमा दीजिएगा, मुझे कुछ अता कीजिएगा। वब्तगु इलैहिल वसीला, मेरी तकरीर अब खत्म होने लगी है। वब्तगु इलैहिल वसीला, हुजूर मेरे ऊपर किरम कीजिएगा, मेरे पे अनायत कीजिएगा। मैं आपको सारी जिंदगी जान न सका, मैं आपके मुकाम को जान न सका, ताकते बाजू पे भरोसा करता रहा। नहीं नहीं हुजूर, मैं अब जाना कि अल्लाह का वली सब कुछ जानता है, मुझ पे कुछ नजरे अनायत फरमा दीजिएगा, मुझ पे कुछ करम नवाजी फरमा दीजिएगा। आपने अपना जुब्बा उतारा, फरमाया जब कोई मुसीबत पड़े इसे लेना और आगे रखना, जब आगे रखोगे फिर दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमावे, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद, गुमसान की लड़ाई और जंग हो रही है, टोपी गिर गई। पूछने वाले ने पूछा, ऐ खालिद बिन वलीद टोपी गिर गई, तू टोपी को ढूंढता रहा, उधर गमसान की लड़ाई थी। कहा तुम्हें क्या रे पता हो कि ये जो जंग हमने जीती है इस टोपी की वजह से जीती है। कहा टोपी में क्या कमाल है, कहा टोपी में कमाल नहीं है, टोपी में सिए हुए मेरे मुस्तफा के मुंह मुबारक का कमाल, टोपी मुबारक में सिले हुए मेरे मुस्तफा के मुंह मुबारक का कमाल है। कहा जब तुझे मुसीबत पड़े तो मेरा जुब्बा आगे रखना। कहा अली जी हुजूर, कहा उमर, कहा जी हुजूर। फरमाया मेरा जुब्बा ले जाओ वो उवैस, वब्तगु इलैहिल वसीला,
یہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ میرا اویس، اس کے پاس جاؤ اور کہو امت کے لیے دعا کرے۔ کہا جب میرے جبے کی ضرورت پڑے، دعا کی ضرورت پڑے تو جبہ سامنے رکھنا۔ آج میرے بابا حضور کے دربار پہ لوگ جا کے دعا مانگتے ہیں، میں خواجہ صاحب کے دربار پہ جاتا ہوں، داتا صاحب کے دربار پہ جاتا ہوں، ہم اللہ نہیں مانتے، مگر ہمیں قرآن یہ کہتا ہے جب اللہ کی نعمتیں دیکھو تو زکریا نے مانگا تھا تم بھی مانگا کرو، جناب زکریا نے مانگا تھا تم بھی مانگا کرو۔ تو یہ قرآن سے ہمیں ہمارا عقیدہ مل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ، ان اللہ والوں کا صدقہ، ان اللہ والوں کا صدقہ۔ وہ میرے ساتھی آج پڑھ رہے تھے، عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا کیا کرو، کیا کرو، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی، شبانی سے کلیمی، بولیے بولیے تقریر ختم، شبانی سے کلیمی، شبانی سے کلیمی۔ اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو شبانی سے کلیمی، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جناب محمود غزنوی نے وہ جبہ لیا، سینے سے لگایا، ہندوستان کی طرف چل دیے۔ اب سومناتھ کے مندر پہ حملے کیے، ناکام ہوئے، پلٹے پھر ناکام ہوئے، 17 حملے کر دیے، ناکام ہوئے۔ اب پھر طاقت کو لیا، پھر حملہ کیا۔ مہاراجے راجے کٹھے ہو گئے، جمع ہو جاؤ، محمود غزنوی کا مقابلہ کرو۔ اب محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے ہندوستان کی تمام ریاستیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ادھر محمود غزنوی اکیلا ہے۔ دیکھا، خیال آیا، تصور آیا کہ اب کیا کروں، مہاراجے کٹھے، راجے کٹھے، اب کیا کروں، اب کچھ نہ سوجا۔ وہ جبہ نکالا، سامنے رکھا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آگے رکھا، مالک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اب تو سن، مجھ غریب پہ کرم کر، اچھا مجھ کو میرے پر کرم اس وجہ سے کر، اس جبے والے کے صدقے سے۔ مالک کائنات نے جناب محمود غزنوی کی تسلی ہو گئی، دعا میں گڑ گڑا کے حملہ کیا، فتح ہو گئی، حملہ کیا، فتح ہو گئی۔ محمود غزنوی نے شکرانے کے نفل ادا کیے، نفل ادا کر کے رات کو سو گیا۔ جب سویا تو خواب میں ابو الحسن خرقانی آ گئے، کہا محمود غزنوی سناؤ کیا حال ہے؟ کہا حضور آج تو جبے نے کمال کر دیا، جبے کے صدقے 17 حملے کیے، فتح نہ ملی، مگر آج جو ہی میں نے جبے کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگی دعا تو قبول ہوئی، حملہ کیا تو فتح ہو گئی۔ فرمایا محمود غزنوی تو نے نہ میری لاج رکھی نہ میرے جبے کی لاج رکھی، اگر تو نے میرے جبے کے صدقے کچھ مانگا تو صرف یہی مانگا کہ سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے۔ خدا کی قسم اے محمود غزنوی، اگر تو میرے جبے کو سامنے رکھ کے تمام ہندوستان والوں کا ایمان مانگتا تو اللہ تجھے ایمان کی دولت دے چاہتا۔ اگر تو ایمان کی دولت مانگتا تو تجھے تمام ہندوستان والوں کا ایمان کی دولت مل جاتا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، بول دو، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آج آپ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، یہ چند لمحے جو آپ بیٹھے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، خدا کی قسم یہ رائے گاں نہیں